ہمیں جواب دے دے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر کوئی وکیل ہمیں جواب دے دے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر کوئی فرد ہمیں جواب دے دے، کوئی طاقتور ہمیں جواب دے دے تو ہم اپنے آپ کو بے سہارا اور بے آسرا تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کے سب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ظاہری آنکھوں کو تو کھولا ہے لیکن ابھی اپنے باطنی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ اگر انسان اپنی دل کی آنکھوں کو کھول لے تو پھر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے کہ جس کے دیکھنے کے بعد اس کی نا امیدی کے تمام بادل چھٹ سکتے ہیں۔ یہ جو آنکھوں کا اندھا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جسمانی طور پر مفلوج ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، خدا خلق کر رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اور یہ تو خدا کی ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پروردگار کا وعدہ ہے، وہ خدا کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ اگر ایک نعمت سے انسان کو محروم رکھتا ہے تو کئی بہتر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ واقعاً اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری اس دنیا میں سب صحیح و سلامت ہوتے تو کوئی سلامتی کا شکر ادا نہ کرتا۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا صرف نعمتوں کا شاکر ہے کہ یا میری آزمائش پر بھی شاکر رہنے والا ہے۔ لیکن پھر کون سی چیز بری ہے؟ آنکھوں کا اندھا ہونا بری بات نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا۔ جب انسان دل کا اندھا ہو جائے تو پھر در بدر بھٹکتا ہے۔ جب اندھے پن کی بات نکلی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک طالب علم نے سنا کہ ایک امیر آدمی لوگوں کے درمیان پیسے تقسیم کرتا ہے۔ وہ چلا گیا اور اس کے آگے جا کر اپنی محتاجی کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں اندھوں کو دیتا ہوں، جو آنکھوں سے محروم ہے، میں ان کو رزق دیتا ہوں، ان کو پیسے دیتا ہوں، تمہاری آنکھیں سلامت ہے، تم لوٹ جاؤ۔ تو اس طالب علم نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کر اندھا کون ہوگا کہ جو دنیا کے در پہ آیا ہے، اس سے مانگنے آیا ہے کہ جو خود محتاج ہے۔ اگر میری آنکھیں کھلی ہوتی تو پھر میں آج تیرے در پر نہ آتا، میں اس کے در پہ جاتا جس کے در پہ جانے کے بعد انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ لہذا خوش گمان رہیں خدا سے، بدگمانی، خدا تو بدگمانی کسی رشتے میں پسند نہیں کرتا۔ خدا کہتا بدگمان نہ رہو۔ بدگمانی اسلام میں اس قدر گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو شراب بیچنے والے کی دکان پہ دیکھو اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی دیکھ لو تو پھر بھی اس کی شرابی نہ کہو۔ ہو سکتا ہے وہ شراب کی بوتل پکڑ کر توڑنا چاہے۔ اسلام بڑا خوش گمان ہے، لیکن پتہ نہیں ہم ہر رشتے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھے سلام کیا، میں نے نہیں سنا، اگلی دفعہ میں نے اسے سلام کیا، اس نے نہیں سنا، ایک بدگمانی کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ مغرور ہو گیا، اب وہ متکبر ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اگر تم نے اس کا سلام نہیں سنا اور اگر اس نے تمہارا سلام نہیں سنا تو بہتر طریقے سے چند قدم آگے بڑھو، ہاتھ تھامو۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے سنا نہیں، اسلام کہتا وہیں دوبارہ سلام کرو، بات ختم کرو۔ رشتوں میں بدگمانی اگر اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر خدا سے بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ خدا سنتا نہیں ہے، وہ خدا میری آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ نہیں، اب انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہماری دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی، اور اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے خدا سنتا نہیں ہے۔ ورنہ کیسے ممکن ہے جس کے القاب میں سے ہو، جیسے ہمارے معصومین علیہ السلام نے کہا ہو، یا اسماء السامعین، اس سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اور یا ابصار الناظرین، اس دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، جو سب سے زیادہ سنتا ہو، جو سب سے زیادہ دیکھتا ہو، جو سب سے زیادہ باخبر ہو۔
کیسے ممکن ہے؟ میرا ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے اور مجھے مایوس کر دے. لہذا اپنی زندگی سے مایوسیوں کو نکال دیں، نا امیدیوں کو نکال دیں، اپنی زندگی سے ایک جملہ نکال دیں کہ یہ ناممکن ہے، اور ایک بات پر یقین رکھیے، وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے عقیدے کو اپنی ذات پر مضبوط سے مضبوط تر فرما. پروردگار ہمارے اندر کی ذات کی جو کجی ہے، جو نقائص ہیں، جو ہماری ایمان کی کمزوری کا باعث ہے، پروردگار ان تمام کجیوں، نقائص اور کمزوریوں کو دور فرما. اور خدایا وہ جملہ بار بار تیری بارگاہ میں کہوں گی، مجھے دعا کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے. خدایا اپنی عطاؤں کے صدقے میں ہم سب کے دامن کو بڑھتے